رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ الآیہ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کا واقعہ لکھا ہے کہ سن 6 ہجری میں جس وقت غزوہ احد ایک جنگ ہوئی، اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام جنگ بدر رکھا گیا تھا۔ اس میں کفار مکہ کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، یہاں تک کہ 70 دشمنان اسلام 70 کافروں کو جہنم رسید کر دیا گیا تھا، جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے، بڑے بڑے سردار تھے۔ ابھی اسی انتقام کی آگ میں دشمن جل رہے تھے کہ غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد پر پہنچے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو جس وقت میدان جنگ میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کو پہاڑی پر ٹھہرا دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے ہم جنگ ہارو یا جنگ جیتو، تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، پہاڑی پر موجود رہنا ہے۔ چنانچہ مسلمان جب فتح کی طرف بڑھے، مسلمانوں نے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ حضرت ابو دجانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ تو وہ مسلمان جنہوں نے یہ دیکھا، جو پہاڑی پر اللہ کے رسول نے بٹھا رکھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان فتح کی طرف ہے، تو کیوں نہ ہم بھی چل کر ان کو لوٹیں، ان کو ماریں۔ چنانچہ ان میں سے بعض صحابیوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، اس لیے آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان فتح کی خوشی میں وہاں سے دوڑ پڑے۔ اب دشمن تھے جو وہیں بھاگے تھے، جو بچے کچے تھے، وہ پیٹ دبا کر بھاگے۔ اب ان میں ایک کافر تھا جو حضرت خالد بن ولید ان کا نام تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بن گئے تھے، بہت بہادر تھے، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی بہادر تھے، ایمان لانے سے پہلے بھی بہادر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا اچھا موقع ہے، چنانچہ مڑ کر پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اور اس حملے کا اتنا بڑا نقصان ہوا، جس وقت مسلمانوں پر اچانک سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے۔ اسی جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دشمن نے تلوار ماری جس کا نام عبداللہ بن امیہ شاید کچھ ایسا تھا، عبداللہ بن اقیہ اس طرح کا نام تھا۔ اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک تلوار ماری۔ اللہ کے رسول ٹوپی پہنے ہوئے تھے تو دونوں کڑیاں گھس گئی، اللہ کے رسول اس میں زخمی ہو گئے تھے۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول کی ہم شکل تھے، حضرت مصعب بن عمیر، وہ اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ تو دشمنوں نے افواہ اڑا دی کہ محمد کو قتل کر دیا گیا، محمد کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اب مسلمان بجائے فتح کے ہار کی طرف بڑھنے لگے، یعنی ہار کی طرف ان کی شکل بڑھ گئی اور ہار کی طرف ان کا منظر پیش آنے لگا۔ چنانچہ اسی وقت ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ فرمایا، علماء کرام بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس وقت مسلمان بھاگ رہے تھے، مسلمان منتشر ہو رہے تھے، تو انہوں نے آواز لگا کر کہا تھا کہ مسلمان کہاں جا رہے ہو، جنت تمہاری منتظر ہے، جنت کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ نے بہادر کی طرح حملہ کیا اور دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دردناک، اتنے غلط طریقے سے شہید کیا گیا کہ دشمنوں نے ان کے ناک بھی کاٹ لیا، ان کے کان بھی کاٹ لیے، اور یہاں تک کہ ظالموں نے اتنا برا حال کیا کہ پیٹ پھاڑ کر اللہ کے رسول کے چچا کا جگر نکال کر کچا چبا گئے۔ فرمایا کہ اس جنگ کے اندر جس وقت مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور مسلمان اپنے شہداء کو اٹھانے لگے، اللہ کے رسول کی نظر اپنے چچا کی طرف پڑی، حضرت امیر حمزہ کی طرف پڑی، تو اللہ کے رسول اس طرح روئے جس طرح ایک معصوم بچہ روتا ہے۔ اللہ کے رسول بلک بلک کر روئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت اپنے حبیب، اپنے رسول کو دیکھا کہ میرا رسول اس طرح رو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی اور کہا کہ اے محمد، اے میرے نبی، اے میرے لاڈلے نبی، سن لیجئے کہ میں نے آپ کے چچا کو جنت کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ میرا شعر تھا اور آپ کا بھی شعر تھا، اور یہ سب شہیدوں کا شہداء، سب شہیدوں کا امیر یعنی شہداء،
سب کو اس کو میں نے یہ لقب دے دیا ہے کہ تمام شہدوں کا امیر بنا دیا اس کو. آپ روئیے مت، آپ صبر کیجئے، یاد کر لیجئے کہ ان کو بھی یعنی دشمن کو بھی اس سے پہلے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، ان کو بھی دکھ پہنچا تھا. تو کیا ہوا؟ آپ کو بھی دکھ پہنچا. مسلمانوں کو بھی آپ حوصلہ دیجئے کہ ایمان کے لیے، دین کے لیے تو یقیناً مصیبتیں اٹھانی پڑے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے، وہ بھی صرف اجتہادی غلطی کی بنا پر مسلمانوں کو فتح کی بجائے شکست ہوئی. لیکن آج ایمان والا اتنی نافرمانیاں کر رہا ہے کہ ایمان والوں کو کوئی شکست نہیں ہو رہی، حالانکہ شکست ہو رہی ہے. ایمان کمزور پڑتا جا رہا ہے. دشمن بھی گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے نہیں، ہوش نہیں آتا. آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے اور اس سے سبق لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.